بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے مشورے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو اطلاع کی اور صورت مشورے کی بنائی۔ حالانکہ در حقیقت مشورہ لینا مقصود نہیں تھا اور نہ اس کی ضرورت تھی، مگر مشورے کی صورت اس لیے بنائی تاکہ مخلوق کو مشورے کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام تو صاحب وحی ہیں، مگر آپ کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرنا اور امت کو سکھلانا مقصود تھا۔ نیز سچے مسلمانوں کی من جملہ صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کے معاملے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور مشورے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت مشورے کے نام سے ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں کسی صاحب رائے، عقل مند، تجربے کار اور محبت کرنے والے سے مشورہ کریں۔ مشورہ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف ارباب نظر اور ماہرین فن کی رائیں اور عقلیں شامل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خیر کی بہت سی راہیں کھل جاتی ہیں اور فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور غلط فیصلے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنی دعاؤں میں یہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنی خیر آپ علیہ السلام نے مانگا ہے سب دے دیجئے، اور جتنے شر و فتنے سے پناہ چاہیے اس سے بچا لیجئے۔ لیکن اس خیر کے حاصل کرنے میں اور شر سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ دعا مانگ لیا اور کرتے بھی ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایسی تدبیر کریں۔ وہ تدبیر جو کی جاتی ہے اس میں ایک بہت اہم تدبیر مشورہ ہے۔ مشورے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ مشورے سے خیر وجود میں آتی ہے، بلکہ میں نے آپ کو سنایا کہ خیر کی بہت سی راہیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ جب ہم جماعت میں نکلیں گے تو بیٹھ کر مشورہ کریں گے، اور مشورے کو اسی حد تک محدود کر دیا، بس یہی اس کی حد یہی ہے کہ جب جماعت میں نکلے تو مشورہ کریں، باقی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ مشورے سے جتنے فائدے ہونے کے وہ تو بہت سے فائدے ہیں، لیکن ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ کام اچھے انجام کو پہنچتا ہے۔ جس کام کے سلسلے مشورہ کیا گیا وہ اچھے انجام کو پہنچتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر گھر والے یا پارٹنر لوگ بیٹھ کر مشورہ کر لیتے ہیں تو اس مشورے کی برکت سے اگر خدا نخواستہ بظاہر کوئی نقصان نظر آتا ہے تو آپس میں شکوہ شکایت اور توڑ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا کریں، ہم انا میں ایسے ڈوبے ہیں کہ ہمیں تو خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہم تو اتنے بڑے ہیں، ہم اتنے فہیم، اتنے سمجھدار ہیں، اور ہم اپنے فن کے اتنے ماہر ہیں کہ ہمیں کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو بہت ذہین فہیم بڑے لوگوں میں ہیں، اور وہ اپنا کام کرنا طے کر چکے ہوتے ہیں، پھر بھی چھوٹوں سے مشورہ کرتے ہیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور خیر بھی وجود میں آئے۔ ورنہ فرشتوں سے اللہ نے کیوں مشورے کی شکل میں جو باتیں پہنچایا، مشورے کی صورت بنایا؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کیوں مشورہ کیا؟ اللہ کرے ہمیں ہر موقع کا دین سمجھ میں آ جائے اور ہم کرنے والے بن جائیں۔